ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لگائیے. ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہمارا ٹاپک ہے جس کا نام ہے ڈیئر ٹو بی اے ڈسائپل. بولیے میرے ساتھ, ڈیئر ٹو بی اے ڈسائپل. شاگرد بننے کی جرت, چیلا بننے کا ساہس. بولیے میرے ساتھ, چیلا بننے کا ساہس. ڈیئر ٹو بی اے ڈسائپل. ہاللیلویہ. ڈسائپل بننا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈیرنگ کا کام ہے. یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے, یہ ڈیرنگ کا کام ہے, یہ جرت کا کام ہے. دیکھیں, ہم 2 ہفتے میں اس سیمینار کو ختم کریں گے. یہ ایک سیمینار بن چکا ہے, لیکن یہ سیمینار آپ کی زندگی بدلنے والا ہے. اگر آپ دھیان لگا کر سن لیں گے نا, میں 1 گھنٹہ آج بولوں گا اور 1 گھنٹہ میں اگلے ہفتے بولوں گا, اور 2 گھنٹے کے اندر آپ کو اپنی منسٹری کا میں نچوڑ دینے والا ہوں, اور آپ اس کو لے لیں گے نا تو آپ بلیس ہو جائیں گے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویہ, آمین. دیکھیں, ڈسائپل کیا ہوتا ہے پہلے تو ہم یہ پوچھیں گے. چیلا کیا ہوتا ہے, شاگرد کیا ہوتا ہے. کیونکہ میں ابھی آپ سے ہاتھ اٹھواؤں گا نا کہ کون کون اپنے آپ کو یسوع کا شاگرد کہتا ہے, تو سب ہاتھ اٹھا لیں گے. بہت سے ہاتھ اٹھ جائیں گے, مجھے پتہ ہے. لیکن چیلا بننا آسان نہیں ہے. وشواسی, ہر وشواسی جو ہے وہ چیلا نہیں ہوتا, لیکن جو ہر چیلا ہے وہ وشواسی ضرور ہوتا ہے. آپ کو سمجھ آئی میں نے کیا بولا ہے؟ ہر جو شاگرد ہے وہ آٹومیٹکلی ایک راست باز ہے, ایماندار ہے. لیکن ہر جو ایماندار یہاں بیٹھا ہوا ہے یا سن رہا ہے وہ شاگرد نہیں ہے یسوع کا. آپ ایماندار ہیں, نجات آپ نے پائی ہوئی ہے, آپ آسمان پر جائیں گے اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. آمین. لیکن شاگرد نہیں ہیں آپ, سوری. شاگرد ٹوٹلی ڈفرنٹ کیٹیگری ہے. یہ ایک الگ لیول ہے برکت کا. ہر جو شاگرد ہے وہ وشواسی تو پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ شاگرد بن جاتا ہے, وہ چیلا بن جاتا ہے. لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں وشواسی ہوتے ہیں, وشواسی ہی مر جاتے ہیں, شاگرد نہیں بن پاتے. آج یسوع مسیح کے نام سے ہمیں اس چرچ سے شاگرد چاہیے. ہاللیلویہ. ہمیں چیلے چاہیے یسوع کے لیے. کیونکہ یسوع نے کیا کہا ہے؟ 28ویں آیت نکالیے میرے ساتھ. میتھیو 28. لکھتے جائیے, جن کے پاس پین کاغذ ہے, نوٹس ہیں, آپ لکھیں, آپ کے بہت کام آئیں گی یہ برکت والی باتیں. میتھیو 28 ورس 18, 19 and 20. یہ ہماری مرکزی آیت ہے. میتھیو 28 ورس 18, 19 and 20. اس کا گین کم کرنا, بہت اونچا ہے. پڑھیے جی. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. آمین. آگے. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو جی. اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا. آگے. اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. سب بولیں آمین. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو. آمین. تو بائبل میں جیسے لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح ان کے پاس آیا. ایسے ہی ہے, پڑھیے جی ذرا. خداوند یسوع مسیح ان کے پاس آیا. اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے. 18ویں آیت. یسوع نے پاس آ کر ان سے بات یسوع نے پاس آ کر ان سے یہ بات کہی ہے. یہ جو باتیں ہیں نا یہ دور سے نہیں ہوتی ہیں. یہ باتیں سننے کے لیے, ان کو ریسیو کرنے کے لیے یسوع کے قریب آنا پڑتا ہے. اور یسوع آج آپ کے قریب آیا ہے. یسوع قریب ہو کر آپ کو یہ چیز سمجھا رہا ہے. یسوع پاس آیا ہے, یسوع ان کے قریب آیا ہے, کیونکہ یہ دور سے باتیں نہیں ہوتی ہیں. اور یہاں پر اور کوئی نہیں ہے, اس وقت کوئی نہیں تھا, صرف یسوع ہے اور یسوع کے شاگرد ہیں. میں دیکھیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ٹوٹل 12 پوائنٹس آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. یسوع کے کتنے شاگرد تھے؟ 12. اور آپ کے لیے میں کتنے پوائنٹس لے کر آیا ہوں؟ وہ بھی 12. تو 6 پوائنٹ میں آپ کو آج دینے والا ہوں اور 6 پوائنٹ میں آپ کو اگلے سنڈے کو دینے والا ہوں. نعمان بیٹا آپ ادھر اس پلر پہ آ جاؤ بیٹا, وہ پیچھے سے سارا ویو رکتا ہے. نہیں,
ادھر ہو جیسے مجھے نہیں پتا کہاں جاؤ بٹ یہاں سے ہٹ جاؤ. تو 12 پوائنٹس میں آپ کو دوں گا, 6 ابھی اور 6 بعد میں. تو خداوند یسوع مسیح پاس آیا ہے, اور پاس آ کے اس نے کیا کہا ہے, پڑھیے جی دوبارہ. پاس آ کر کیا کہا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. آسمان کا, بولیں آسمان کا اور زمین کا. بولیے میرے ساتھ, آسمان کا اور زمین کا. بولیے کل اختیار. ایسے کریں میرے ساتھ, کل اختیار. زور سے کریں, کل اختیار. جب آپ یہ کر رہے ہیں نا, کل اختیار, اس میں ساری چیزیں آ رہی ہیں. ہاللیلویا. آپ کی جاب, آپ کی زندگی, آپ کے پیسے, آپ کے مسئلے, آپ کے مسائل, جو بھی تاڑے ایشو نے, یسوع کہہ رہا ہے اس کا کل اختیار اس نے کہا میرے پاس ہے. ہاللیلویا. ہندی میں کیا لکھا ہے بیٹا؟ آسمان, سورگ اور پرتھوی کا سارا ادھیکار مجھے دیا گیا ہے. سورگ اور پرتھوی کا سارا ادھیکار یسوع کے پاس ہے. ہاللیلویا. تو یسوع اتھارٹی والا بندہ ہے. ہاللیلویا. اتھارٹی والا خدا ہے, اتھارٹیٹیو گاڈ ہے. اتھارٹی کے ساتھ پہلے بات کرنے سے پہلے اس نے اپنا اختیار بتایا, میں ہوں کون. آپ ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے نا, چل تو کون ہے. ہم کبھی بھی کسی کی بات نہیں سنتے, لیکن جدوں ساڈا مینیجر کچھ کہندا ہے تو انج کر کے کام ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے کمپنی میں, ہمیں کوئی کہے بھائی یہ اٹھا کے یہاں رکھ دو, چلے بھائی تو رکھ, میں کیوں تیری بات سنوں. لیکن جب کوئی اتھارٹی والا, اختیار والا شخص آپ کو کوئی کام کہتا ہے, فوراً سے پہلے آپ کرتے ہو. شرطا دیکھا آپ نے, سنگل پسلی ہوگا لیکن وہ یوں کرے گا اور آپ لوگ کیا کرو گے, بریک مار دو گے, کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے, کیونکہ اس کو گورنمنٹ نے اختیار دیا ہے. یسوع نے کہا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. ہاللیلویا. وہ کل کے اندر نا سارا کچھ ہے, آپ کی پوری زندگی ہے, ہر چیز جو آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے اس کا اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے. اور وہ ایک بات کہہ رہا ہے, ایسا کیا ہو گیا تھا کہ یسوع کو اپنا اختیار یاد کرانا پڑا. ایسی کون سی بڑی بات یسوع کہنے والے تھے؟ یہ بہت بڑی بات وہ کہنے والے تھے. یاد رکھیں, یسوع مسیح آسمان پر جانے والے ہیں, ایسے ہی ہے. اس کے بعد وہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے. آخری بات انہوں نے شاگردوں کو بولی ہے, لاسٹ بات. بولیں لاسٹ بات. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے نا تو ہمیں پہلے کی کوئی باتیں یاد نہیں رہتی تھی, ہمیں وہی یاد رہتا تھا جو آخر میں ٹیچر بتاتا تھا, وہی لکھاتے تھے اور فیل ہو جاتے تھے. تو آخری جو باتیں ہیں وہ یاد رہ جاتی ہیں, ہے نا. اب یسوع مسیح نے 3.5 سال خدمت کی ہے. اب 3.5 سال میں سے اس نے پہلے کبھی ان چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کیا, لیکن یہ باتیں اس نے اینڈ کے لیے رکھی ہوئی تھیں, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ جانے والا ہے اور وہ ایک بڑی رسپانسبلٹی اپنے شاگردوں کو دے کر جا رہا ہے. اور وہ کیا رسپانسبلٹی ہے جی؟ کیا لکھا ہے آگے؟ اس نے کیا کہا ہے, پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. پس تم جا کر, بولیں جا کر. ہمیں جانا ہے. گو لکھا ہوا ہے انگلش میں, گو اینڈ میک ڈسائپلز. گو. ہم تو چرچ نہیں آ پاتے ہیں ٹائم پر, اسی کتنے جانا ہے؟ چرچ آپ کے اندر سے آج ڈسائپل نکالنے والا ہے خدا کا پاک روح. ہاللیلویا. آپ کو جانا ہے. ساتھ والے کو بولیں جانا ہے. بولیں جانا ہے. نہیں جائیں گے تو نہیں بنائیں گے. میں آپ کے سامنے خدمت کے لیے جاتا ہوں نا دوسرے ملکوں میں, مجھے کیا پڑی ہے جانے کے لیے؟ یہ بچے کیمپوں میں جاتے ہیں, وہاں سے لڑکوں کو ان کے روم میں جاتے ہیں, کمبل تکیے سمیت اٹھا کر چرچ لے کر آتے ہیں. کیوں؟ یہ نہیں جائیں گے تو نہیں آئیں گے. ہمیں جانا ہے. یہ جانا جو ہے نا یہ ایک جذبہ ہے. گو یہ ایک حکم ہے خدا کی طرف سے. گو اینڈ میک ڈسائپلز. ہاللیلویا. جانا ہے اور جا کر لوگوں کو شاگرد بنانا ہے, چیلے بنانا ہے. اب آپ کہیں گے جی میں تو لیڈیز ہوں, میں تو فیمیل ہوں, پاسٹر جی میں کدھر جاؤں؟ تو جانے کا مطلب صرف فزیکل نہیں ہے, فزیکل بھی ہے اور آتمک طور پر بھی ہے. آپ اپنے گھر پر بیٹھے بیٹھے اپنا فون اٹھا کر, اپنا واٹس ایپ کھول کر بھی جا سکتے ہیں. ہاللیلویا. کسی دکھی کو فون کریں, کسی دکھی کو میسج کریں, اس کے لیے پرارتھنا ریکارڈ کر کے بھیجیں, اس کے لیے خدا کے کلام کی کوئی بات سنائیں.
آپ سوچیں گے جی میرے ایک میسج کرنے سے کیا ہو جائے گا. آپ جب خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو خدا سب کچھ کرنے پہ قادر خدا ہے. ہاللیلویا. اور خدا نے کہا ہے پس تم جاؤ اور جا کر شاگرد پیدا کرو. یہی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ بناؤ. تو شاگرد پیدا نہیں ہوتا, شاگرد بنانا پڑتا ہے. ہتھوڑی کے ساتھ, چھینی کے ساتھ, اسکرو ڈرائیور کے ساتھ, پلائر کے ساتھ آپ کو اس کو بنانا پڑتا ہے. ہاللیلویا. جیسے ایک مٹی کا برتن ہوتا ہے, کمہار کیا کرتا ہے؟ اس کو بناتا ہے, اور وہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. شاگرد بنانا پڑتا ہے. 2017 میں جو میں تھا آج وہ میں نہیں ہوں. ہاللیلویا. خدا بنا رہا ہے اور خدا آپ کو بھی بنا رہا ہے, بناتا جائے گا. شاگرد بنانا پڑتا ہے, دن رات اس کو کلام سنانا پڑتا ہے, اس کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, اور ایک پرسنل ریلیشن شپ بنانا پڑتا ہے ایک ٹیچر کا اور ایک اسٹوڈنٹ کا. ڈسائپل شپ جو ورڈ ہے, میں آپ کو اس کا ڈیپ مطلب سمجھانا چاہتا ہوں. بیٹا ذرا پوسٹر لگاؤ گے یہاں پہ دوبارہ, جو ہمارا پوسٹر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پاؤں کے نشان ہے. یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے پاؤں کے نشان چھوڑتا جاتا ہے. ٹیچر, رہبائے, استاد, وہ آگے آگے جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے اس کے کون ہیں؟ اس کے پاؤں کے نشان ہیں. ان پاؤں کے نشان کے اوپر جو چیلا ہوتا ہے وہ ان نشان کے اوپر چلتا ہے. ہاللیلویا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ٹیچر جو ہے وہ ادھر جا رہا ہے اور جو چیلا ہے وہ کسی اور طرف جا رہا ہے. وہ کبھی بھی ایک ڈائریکشن میں نہیں جائیں گے. آپ کو, اگر آپ یسوع کے شاگرد ہیں, سنیں میری بات, آپ کو وہیں پر اپنا پاؤں رکھنا ہے جہاں پر یسوع نے رکھا تھا. ہاللیلویا. ورنہ آپ یسوع کے شاگرد نہیں ہیں میرے پیاروں. جو یسوع نے کیا ہے وہ آپ کو بھی کرنا ہے. جو بائبل میں لکھا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہے. پھر آپ یسوع کے سچے شاگرد بنتے ہو. یہ بننے کا عمل نا, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. سن رہے میری بات؟ میں آج بھی سیکھ رہا ہوں, اور مجھے پاکرو سکھاتا ہے, میں اپنے استادوں سے سیکھتا ہوں. ہاللیلویا. آپ کو بھی سیکھنا ہے. پکچر نمبر 1 دکھائیں. میں آپ کو ڈیفینیشن بتانا چاہتا ہوں ڈسائپل شپ کی. ڈیفینیشن کیا؟ گریک میں اس کو بولتے ہیں میتھڈس. میتھڈس اس کو گریک میں بولتے ہیں, اور ہیبرو میں, عبرانی زبان میں اس کو بولتے ہیں تعلمدم. تعلیم سے نکلا ہے تعلمدم اور میتھڈس. اس کا جو ڈیفینیشن نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ A person who is receiving biblical education, training and following a teacher, a mentor, a leader. بولیے میرے ساتھ, a teacher, a mentor, a leader. بولیے, a teacher, a mentor, a leader. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا ٹیچر کون ہے؟ آپ کا مینٹور کون ہے؟ بائبل کا, بائبل لکھا ہوا ہے نا, ببلیکل ایجوکیشن. میں اور کسی چیز کی بات نہیں کر رہا. بالکل صحیح, بہت اچھی بات ہے. You need a teacher, you need a mentor, and you need a leader. کس نے کہا یسوع مسیح ہے ہمارا ٹیچر؟ اوکے, بہت اچھی بات ہے. یسوع مسیح ہی ہے ہمارا ٹیچر, نو پرابلم. اگر یسوع مسیح ہی ہمارا ٹیچر ہے تو پھر شاگردوں کو کیوں یسوع نے کہا کہ تم جا کر شاگرد بناؤ؟ یسوع کہتا میں آپ ہی بنا لاں گا, تو جا کے مچھلیاں پھڑ. سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ یہی تو بات ہے, یہی کانسیپٹ ہے ہمارا. ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹیچر نہیں چاہیے, پاکرو ہمارا ٹیچر ہے. ہمیں کوئی استاد نہیں چاہیے, یسوع ہمیں سکھائے گا. سیکھو, پھر جاؤ سیکھو. بائبل سے دائیں بائیں ہوں گے نا تو ٹھوکر کھائیں گے. جو آپ نے 20 سالوں میں سیکھنا ہے نا وہ خداوند آپ کو 1 سال میں سکھا سکتا ہے. ہاللیلویا. میں بڑی بات نہیں بول رہا ہوں, میں آپ کو یسوع کے جلال کے لیے بتا رہا ہوں. آج یسوع نے 7 سالوں میں جہاں کھڑا کر دیا ہے وہاں پر 30 سال میں لوگ نہیں پہنچ سکے, کیونکہ بائبل کے اوپر ہم نے اپنی منسٹری کو رکھا ہے. ہاللیلویا. ہم یسوع کے فالوور ہیں. پولس کیا کہتا ہے؟ فالو می ایز آئی فالو کرائسٹ.
وہ کہتا ہے تم میرے پیچھے چلو کیونکہ میں یسوع کے پیچھے چلتا ہوں. اس ٹرین کو خراب مت کرو. کوئی لیڈر بناؤ, کوئی ایک بندہ یا بندی پکڑو اور اس سے تعلیم لو جو یسوع کا خادم ہو, جو یسوع کی خادمہ ہو. یہی پرابلم ہے ہماری کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں نا وہیں بیٹھے ہوئے اور وہیں بیٹھے رہیں گے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ یسوع سے بات کر سکتے ہیں. کریں آپ بات, لیکن اگر آپ کو شاگرد بننا ہے, ہاللیلویا, تو آپ کو کوئی ٹیچر بنانا پڑے گا. آپ وشواسی بن سکتے ہو, آپ نجات دہندہ ہو, آپ آسمان پر جاؤ گے, گارنٹی بائبل دیتی ہے. لیکن اگر آپ نے شاگرد بننا ہے تو پہلے استاد بنانا پڑے گا. ہاللیلویا. فزیکل استاد بنانا پڑے گا. ٹیچر, مینٹور, لیڈر, سکھانے والا, جو آپ کو یسوع کے ساتھ ہی جوڑے گا. وہ تانوں اپنے نال نہیں جوڑے, انہوں کوئی شوق نہیں ہے. مجھے کوئی شوق نہیں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کا, لیکن میں آپ کو اپنے ساتھ کیوں جوڑتا ہوں؟ تاکہ میں آپ کو یسوع کے ساتھ جوڑ سکوں. ہاللیلویا. کیا میں آپ کو کوئی پرسنل باتیں سکھاتا ہوں؟ نو, میں آپ کو یسوع کے ساتھ ہی تو جوڑا ہوں, لیکن یسوع کے ساتھ اچھے کنیکشن کے لیے آپ کو کوئی استاد چاہیے اس زمین کے اوپر. اس کو بولتے ہیں ڈسائپلشپ. ہاللیلویا. اگر آپ کا کوئی استاد نہیں ہے نا تو پھر آپ الیشا بھی نہیں ہیں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایلیا نہیں ہے تو پھر الیشا بھی نہیں ہے. بولے میرے ساتھ, ایلیا نہیں تو الیشا بھی نہیں. پھر نارمل کرسچن ہو تو سی. پھر وہ یوحنا 3:16 آپ ہی کے لیے ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس میں ایمان لائے ہلاک نہ ہو, ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. جاؤ آسمان پر. لیکن یہ متی 28 آپ کے لیے نہیں ہے پھر, کیونکہ یہاں پر خدا کہہ رہا ہے, خدا ان کے پاس آیا ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا ہے ٹھہرو میری بات سنو, آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. ہاللیلویا. پہلے انہیں بتایا میں کون ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. پھر اس نے کہا جاؤ جاؤ اور تم جا کر شاگرد بناؤ گے, میں نہیں بناؤں گا. ہاللیلویا. سنیں اس بات کو, اگر یہ پوائنٹ کلیئر نہیں ہوگا میرے یہ 2 دن بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. You need a mentor, you need a teacher, you need a pastor, you need a leader. کوئی چن لو, آپ کی مرضی ہے, لیکن اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ خدا کا کلام سیکھو. ہاللیلویا. یہ نہیں کہ ایک چینل لگایا تو کوئی اور سن لیا, ایک چینل لگایا تو کوئی اور سن لیا, کبھی کوئی سن لیا کبھی کوئی سن لیا. ایسے مت کریں. اب یہ زبدیل شان ہے, میرے دونوں بیٹے ہیں, ان کے ایگزام ہونے والے ہیں. ان کا میتھس کا ایک ٹیچر ہے. کتنے ٹیچر ہیں آپ کے میتھس کے؟ ایک. بایولوجی کا ایک, سائنس کا ایک. تو بائبل کا ایک ٹیچر ہونا چاہیے آپ کا. اسی 10 رکھیے انہیں. ایسے ہی ہے نا, ایک معجزے والا, ایک فائنینشیل بلیسنگ والا, ایک جاب والا, ایک بچے والا. ایسے مت کریں. ایک ٹیچر رکھیں اگر آپ نے شاگرد بننا ہے. اگر تو وشواسی پیدا ہوئے ہیں, وشواسی ہی آپ نے چلے جانا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ نے یہ ارشاد اعظم اس کو بولتے ہیں, انگلش میں بولتے ہیں دا گریٹ کمیشن. ہاللیلویا. مجھے نہیں پتا اس کو ہندی میں کیا بولتے ہیں, لیکن اس کو انگلش میں گریٹ کمیشن بولتے ہیں, کیونکہ یہ جتنے حکم بائبل میں ہے نا, یہ ان میں سے سب سے بڑا ایک حکم ہے. خدا نے کہا جاؤ, جا کر تم قوموں کو شاگرد بناؤ. ہم تو مسیحوں کو شاگرد نہیں بنا پاتے, قومیں تو دور کی بات ہے. ہمیں پہلے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دینا ہے. کوئی لیڈر, کوئی مینٹور چننا ہے اور اس سے سیکھنا ہے جو واقعی خدا کا خادم یا خادمہ, واقعی یسوع کے فٹ سٹیپ پر چل رہا ہے اور صحیح طور سے منسٹری ہو رہی ہے. پھر آپ بھی اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں. ہاللیلویا. وہ آپ کو یسوع کے پاس لے جائے گا, گارنٹی بات ہے. کیونکہ پولس یہ کرتا تھا. پولس اپنے پیچھے نہیں لوگوں کو لگاتا تھا. پولس کہتا تھا فالو می. وہ کہتے نہیں ہیں, آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں, بھئی میں نے اس والے علاقے میں جانا ہے, یہ کہاں پر ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پیچھے آ جاؤ, میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں. ہاللیلویا. کتنا آسان ہے نا کسی کے پیچھے چلنا, کیونکہ وہ بھی تو وہیں جا رہا ہے جہاں پر آپ نے جانا ہے. اسی کو بولتے ہیں ڈسائپلشپ. بولے میرے ساتھ, ڈسائپلشپ. بولیں چیلا بننا, شاگرد بننا. اور اس نے کہا ہے کہ قوموں کو جا کے شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ان کو
बपतिस्मा। एक शागिर्द के लिए बपतिस्मा देना बहुत जरूरी है। पहले तो बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, आमीन। उसके बाद बपतिस्मा देना भी जरूरी है। ओ यस, आप कंप्लीट शागिर्द तब बनते हैं व्हेन यू बैप्टाइज पीपल। एम आई राइट? सही है ना? यीशु ने तो यही कहा है कि बपतिस्मा देना जरूरी है, तो पहले तो लेना जरूरी है। आज कितनी कितनी उम्रें गुजर गई इन बच्चों की, कोई बपतिस्मा नहीं लिया। खुदा का शुक्र है कि अभी भी ले लें और खुदा उसको पूरा करे। और आज जो बपतिस्मा ले रहे हैं, ये बपतिस्मा देने वाले भी बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु ने कहा है कि तुम उनको बपतिस्मा दोगे, मैं नहीं दूंगा। कोई बंदा फिर कहे जी मैं यीशु को ही बपतिस्मा ले लेना, पादरी नहीं सानू चाहिए, ले लो फिर जाके बपतिस्मा। ये बेटी रोई है मेरे पास आके, आंसुओं से रोई है, मैंने इसको ना की है, क्योंकि इसको पता है कि इसको एक पास्टर ही बपतिस्मा दे सकता है। ये बाइबल का निजाम है, इसको बदलने की कोशिश मत करें, कुछ नहीं मिलेगा आपको। यू नीड अ लीडर इन योर लाइफ। हालेलुया। वो आपको ऐसा लीडर जो आपको फलता फूलता यीशु में खुश होता है। यीशु खुश होता था जब उसके शागिर्द जबरदस्त काम करते थे। हालेलुया। और उन्हें बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। इसीलिए मैंने कहा है कि मैं इन दोनों बच्चों को, एवेंजलिस्ट अदनान को, एवेंजलिस्ट माजिद को, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं इनसे बपतिस्मे दिलवाऊंगा। पास्टर नमरीन बपतिस्मे दे रही हैं, क्योंकि शागिर्द बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अब आपको पता चला कि मैं अगर कहता कि शागिर्द कौन कौन है, तो सारे ऐसे करके हाथ उठाते। और शागिर्द को मजाक नहीं है बेटा शागिर्द बनना। लेकिन यीशु ने इन 11 लोगों को, एक यहूदा स्क्रूदी लटक गया था ना, तो ये 11 बचे थे, तो 11 को यीशु ये तालीम दे रहे हैं कि ये काम तुमने करना है। और उसने क्या कहा जी? तुमने इनको बपतिस्मा देना है और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। इसीलिए मैंने इन दोनों बेटियों को आज ना कर दी है, क्योंकि तालीम नहीं ली इन्होंने। जब इनको पता ही नहीं है बपतिस्मा क्या है, तो मैं इनको कैसे बपतिस्मा दे दूं? मुझे इस बात का जवाब दे दें। मैं खुदा के कलाम के खिलाफ नहीं जा सकता इन दो बच्चियों को खुश करने के लिए, लेकिन मेरा ईमान है खुदा इनको तालीम भी देगा और ये बपतिस्मा लेंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर चीज का वक्त है, और उस वक्त जो बरकत आपको मिलेगी ना, वो आज नहीं मिलनी थी। तालीम बहुत जरूरी है, और तालीम लेने के लिए आपको एक लीडर चाहिए। ओ यस, एक मेंटोर चाहिए जो आपको बताए, आपको सिखाए, आपको ट्रेन करे, आपको गाइड करे। ये निज़ाम मैंने नहीं बनाया, ये यीशु ने बनाया है। और ये आखिरी बात थी जो मेरे यीशु ने जाने से पहले की, ताकि शागिर्दों को याद रहे। और इसके बाद वो एक साथ नहीं रहे, उसके बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अलग होना शुरू हो गए और दुनिया में खुदा का कलाम फैलना शुरू हुआ। हालेलुया। आगे बढ़िए जी, फिर क्या लिखा हुआ है? देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देखें, ये एक मुश्किल काम, एक नामुमकिन काम, एक आसान काम नहीं था जो यीशु ने अपने शागिर्दों को दिया। इसीलिए यीशु ने कहा है, देखो मैं दुनिया की आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। आप कहेंगे पास्टर जी तो बहुत मुश्किल काम है, मेरी कौन सुनेगा, मैं बपतिस्मा कैसे दूंगा? मैं आपको बता रहा हूँ अजीजों, एक जो शागिर्द है, अपने मरने से पहले एक शख्स को जरूर बपतिस्मा देना है आपने। हालेलुया। आज ये कमिटमेंट कर लें यीशु से कि जाने से पहले आसमान पर आपने एक शख्स को जरूर अपने हाथों से बपतिस्मा देना है। उसको तैयार करें, उसको मसीहत की तरफ लेकर आए। ऐसा नहीं है कि इन बच्चों ने कभी कोई तैयार, इन्होंने जो ये तैयार करते हैं उनको बपतिस्मा मैं देता हूं, इन्होंने दूर जाना होता है, लेकिन इन्होंने बहुत से बच्चों को तैयार किया है, आज भी किया है। अबू धाबी से जो बच्चे आए हैं, तो आप समझ रहे हैं सारी चीजों को हमने तैयार भी करना है और उनको फिर हमने बैप्टाइज भी करना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सेकंड पिक्चर दिखाइए, मैं आपको ना एक सिंपल डिफरेंस दिखाना चाहता हूं। एक शागिर्द में और एक विश्वासी में क्या फर्क है? एक है सोल्जर यानी कि सिपाही, इसको आप ले लें विश्वासी, इसको आप ले लें रासबाज शख्स, ईमानदार शख्स। और एक होता है कमांडो। अब आपने क्या बनना है? सोल्जर बनना है? वो तो आप हैं यीशु के, सिपाही हैं, लेकिन हमने सोल्जर नहीं बनना, असी कमांडो बनना है। हालेलुया। आपको पता है कि जब बड़े बड़े टास्क होते हैं तो कमांडोज को भेजा जाता है। जब प्लेन हाईजैक हो जाते हैं, कौन जाता है?
कमांडो। जब कोई जबरदस्त रेस्क्यू मिशन होता है तो कौन जाता है? कमांडो। वो ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद से घुस के उसके घर में किसने मारा था? कमांडो। सील के कमांडोस थे अमेरिका के। सोचें, क्या वो एक नॉर्मल सिपाही का काम था? नहीं। खुदा आपको आज सोल्जर से कमांडो बनाने वाला है अपने जलाल के लिए। रेडी हो जाएं ट्रेनिंग के लिए। हालेलुया। लगाएं पिक्चर जरा दोबारा। आप उसका पहनावा देख लें। उसने एक नॉर्मल यूनिफॉर्म पहना हुआ है, नॉर्मल गन है, नजर ही नहीं आ रही बल्कि में गन है किथे। कमांडो को देखें, कमांडो के जूते देखें, कमांडो की गन देखें। उसकी हथियार अलग है, शागिर्द के हथियार अलग है, शागिर्द का पहनावा अलग है। शागिर्द को खुदा जबरदस्त कुव्वत का लिबास देता है जो विश्वासियों के पास नहीं होता। हालेलुया। आपके पास है, आपके पास है नजात का लिबास। मैंने कहा है आप आसमान पर जाएंगे, लेकिन क्या आसमान पर जाना काफी है? क्या हमेशा की जिंदगी काफी है? हमने इरशाद आजम को पूरा करना है। हालेलुया। हमने कमांडो बनना है यीशु के जलाल के लिए। हमने शागिर्द बनना है। आपको पता है एक कमांडो 100 सिपाहियों के बराबर होता है। हालेलुया। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। जितनी ट्रेनिंग, जितनी मेहनत, जितना खर्चा, जितना टाइम 100 सिपाहियों को सिखाने में लगता है, वो कमांडो को एक बंदे पे लगता है। पूरी जो एजेंसी होती है वो एक बंदे पे इतना इन्वेस्ट करती है, उसको ट्रेन करती है, उसकी खुराक अलग होती है, उसका सोना अलग होता है, वो अलग रहता है लोगों से, उसकी ट्रेनिंग ही और है, उसका टारगेट अलग होता है, उसको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, यहां से यहां तुमने ये करके मिशन कंप्लीट, वापस आओ। जब हम मिशन ट्रिप पर जाते हैं, हम एक कमांडो के तौर पर जाते हैं। हम कमांडो की तरह जाते हैं, उस मुल्क में दाखिल होते हैं, अपना काम कंप्लीट किया, वापस आए, यहां आके रिपोर्ट दी आपको यीशु मसीह के नाम से, मिशन कंप्लीट। हालेलुया। ये होता है कमांडो का काम। ऐ नहीं कि दावतां हो रही ने, रोटियां खाई जा रही ने, ऐ हो रहा है, वो हो रहा है, पासे साढ़े घर आना, तो ये मिशन ट्रिप नहीं है मेरे प्यारों, ये मिशन ट्रिप नहीं है। खिदमत अलग चीज है। ये जो खुदा ने कहा है चेले बनाओ, मिशन करो, मिशन वर्क इज टोटली डिफरेंट। वहां जाकर बहुत कुछ करना पड़ता है। हालेलुया। और मिशन ट्रिप के अंदर बपतिस्मे देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मुझे बताइए, आज आपने सिपाही ही रहना है या आज आपने कमांडो बनना है यीशु मसीह के नाम से? अभी भी लोग डर रहे हैं, देख रहे हैं, पास्टर जी गन ही ना फड़ा दे मैनू। मेरी बात सुने, यीशु ने कितने साल खिदमत की जमीन पर? 3.5 साल। शागिर्द कितने बनाए? 12। क्यों? है कोई जवाब? और भी थे शागिर्द, आपको पता है, लेकिन वो कम होते गए, और ये वो लोग थे जो आखिर में रह गए। हालेलुया। और इन लोगों ने जाकर ऐसी आग लगाई, आज तक शैतान बुझाने ना पाए, वो ऐसी आग लगी हुई है रूह कुदस की। हालेलुया। हमें 100 लोग नहीं चाहिए चर्च में, हमें उन 100 की जगह हमें एक शागिर्द मिल जाए, वो उन 100 के ऊपर भारी है। हालेलुया। हमें एक चाहिए, एक बहुत है। सुन रहे मेरी बात? आप एक खुदा का खादिम खादमा सही मिल जाए ना आपको, वो कैंप साड़ देगा शैतान के। मैं आपको सच बता रहा हूं, आग लगा देगा वो एक आज खुदा आपके अंदर से निकालना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। वो एक चाहिए बस। कमांडो बनना है हमने नॉर्मल विश्वासी नहीं बनना, हमने यीशु के शागिर्द बनना है, चेले बनना है। हालेलुया। आपके हथियार ही अलग है, आपका इख्तियार ही अलग है। हालेलुया। इमेजिन करें, पाकिस्तान के अंदर घुस के उस आर्मी के कैंप के पास से कमांडोज लेकर चले गए, कुछ नहीं कर सका पाकिस्तान। बात सही है कि नहीं? और बोल दियो यार पाकिस्तानियों ਤੁਹਾਡਾ कोई हाल नहीं है, बड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ इज्जत मिलती है ना पासपोर्ट तो, बड़ा फखर है ना ਤੁਹਾਡਾ।
आपको पता है उसको क्यों नहीं कोई रोक सके? अथॉरिटी, बोले अथॉरिटी। वो जब दुनियावी लोग होकर अपनी अथॉरिटी को यूज करना जानते हैं, हम लोग कब सीखेंगे? मुझे बताएं, कब सीखेंगे? यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, वो आपसे रिपोर्ट पूछेंगे। मैं तो बोल के गया था, जाओ जाके कौमों को शागिर्द बनाओ। तुम तो एक साथ वाले को शागिर्द नहीं बना सके, तुम खुद शागिर्द नहीं बन सके, तो तुम दूसरों को, कौमों को क्या शागिर्द बनाओगे? हालेलुया। देखें, ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ये मैसेज उनके लिए है जो खुदावन में वाकई ही खिदमत करना चाहते हैं। मैंने आपको क्यों आज वो वीडियो दिखाई है? मैंने आपको क्यों 2017 का सफर दिखाया है? एक भी हफ्ता हम आराम से नहीं बैठे, बल्कि मैं एक भी दिन आराम से नहीं बैठे हैं। जब ये जज्बा आपके अंदर आ जाएगा, खुदा आपको इससे भी ज्यादा बड़ा काम दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावन ने यहां पर क्या कहा है अजीजों? जो मेरा पॉइंट है नंबर 1, ये तो था इरशाद आजम, जो यीशु हुक्म देकर चला गया आसमान पर, और वहां से फिर वो देखता है, पाखरू उसने भेजा है, और पाखरू आपकी मदद करता है इस सारे काम को करने के लिए। जो पॉइंट मेरा नंबर 1 है वो है कि खुदा ने हमें चुना है, हमने खुदा को नहीं चुना है। शागिर्दों को कौन चुनता है? खुदा चुनता है, आप नहीं चुन सकते। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 15:16, जॉन 15:16, जॉन 15:16, जॉन 15:16, यूहन्ना 15:16। पढ़िए जी, हिंदी में पढ़ दें। जॉन 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। हालेलुया। ये भीड़ से नहीं बात हो रही है, ये शागिर्दों को यीशु बोल रहे हैं, आप लोगों को बोल रहे हैं। यीशु ये कह रहे हैं कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं फख्र के साथ कि मैंने यीशु को नहीं चुना, यीशु ने मुझे चुना है अपने जलाल के लिए। हालेलुया। खुदा को और चाहिए लोग, क्यों आज तक उसने आपको नहीं चुना? बताइए, क्यों नहीं चुना? इसका मतलब कमी? बोल दो यार, हमें तुसी तारीफा सुनना आए हो, गलत चर्च आ गए हो, गलत सरमन वाले दिन आ गए हैं। अगर यीशु ने अभी तक आपको नहीं चुना, आधी से ज्यादा जिंदगी आपकी गुजर गई है, इसका मतलब है कमी आपके अंदर है। उस कमी को आज दूर करना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने आप को खुदा के हाथों में दें, दुआ करें, खुदावन मुझे अपने जलाल के लिए चुन ले। आमीन। कितने लोग हैं यहाँ पर जो ये दुआ करते हैं, खुदावन मुझे अपने जलाल के लिए चुन ले, खुदावन मुझे अपने जलाल, नहीं, खुदावन मुझे एमिरेट्स आईडी दे दे, खुदावन मैंने जॉब दे दे, खुदावन मेरे 18 नवंबर को वीजा खत्म हो रहा है। यार तो क्या हो गया? वीजा खत्म हो रहा है, जिंदगी खत्म हो गई है? ऐसे मैसेज आएगा जैसे यीशु आ रहा है, खत्म हो गया सब कुछ। ओए होए होए भाई, वीजा खत्म हो रहा है तो क्या हो गया? सांसें खत्म हो गई हैं, दोबारा वीजा लेकर आ सकते हो तुम, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है? और खुदावन तुम्हें हो सकता है कहीं और ले जाए, अमेरिका ले जाए, तुम दुबई को मुंह भी नहीं लगाओगे कभी जिंदगी में। ऐसे ही है ना, ऐसी सोच है। मैं कहता हूं आज कितने लोग हैं, दिल पे हाथ रखकर अपने आप से ही सवाल करें, अपने आप को ही जवाब दें, कितने लोग हैं आज जो ये कहते हैं कि खुदावन मुझे अपने जलाल के लिए चुन ले। जो मेरी बहनें बेटियां हैं वो हांडी रोटी से ही नहीं निकलती हैं, हांडी दिमाग में भी हांडी चलती रहती है। सुबह का नाश्ता क्या बनाना है वो भी बना लिया आप लोगों ने बैठे बैठे अभी। खुदावंद आपको चुनेगा जब आप अपने लेवल को ऊपर कर देंगे। हालेलुया। इतना अपने आप को ऊपर कर दें स्पिरिचुअल कि खुदा आपको चुन ले, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है जिससे मैं खुश हूं, आ जाओ मैं तुम्हें शागिर्द बनाता हूं। हालेलुया। इस लेवल पे अपने आप को लेकर आए। पढ़िए जी आगे क्या लिखा हुआ है। और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ। हाँ, मुकर्रर सिर्फ इसलिए नहीं किया कि टाई शाई कोट शोट ला के बस खड़े हो जाओ, ऐस वास्ते नहीं मुकर्रर किया, चमकने के लिए नहीं मुकर्रर किया, फोटोओं के लिए मुकर्रर नहीं किया। क्यों मुकर्रर किया? हिंदी में पढ़े बेटा, मुकर्रर को क्या बोलते हैं? नियुक्त। नियुक्त। पढ़ दो जरा वर्ष पूरी 16।
यूहन्ना तुमने 15 मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना है हाँ। और तुम्हें नियुक्त किया है हाँ। कि तुम जाकर फल लाओ हाँ। और तुम्हारा फल बना रहे, आमीन, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो हालेलुया। वह तुम्हें दे। हालेलुया। अब पता चला क्यों चुनाव होता है, ताकि खुदा आपके अंदर से वो फल लेकर आए और वो फल कायम रहे और पिता की मर्जी पूरी हो, पिता के नाम को जलाल मिले। ये वजह है चुनने की। कई लोग सिर्फ इसलिए, मैंने पहले भी बताया था, कई लोग सिर्फ इसलिए टाइटल लेते हैं कि शादियां अच्छी हो जाएं, एवेंजलिस्ट, वर्शिपर, रिश्ते अच्छे मिल जाएंगे। अच्छा एवेंजलिस्ट है कुड़ी, बड़ी अच्छी गल है। अच्छा वर्शिपर है, एक गीत यहां पे खड़े होने से, गाने से आप वर्शिपर नहीं बन जाते हैं। परस्तार वो होता है जो दिन रात उसकी परस्तिश करता है। हालेलुया। वो होता है परस्तार। क्वायर में खड़े होने से आप परस्तार नहीं बन गए हैं। यू कैन बी अ क्वायर मेंबर बट यू आर नॉट अ वर्शिपर। वर्शिपर जहां खड़ा होता है वहां खुदा की हजूरी आ जाती है। हालेलुया। एंजल्स आ जाते हैं वहां पर। आमीन, आमीन। तो उर्दू में पढ़ दीजिए जी, क्या लिखा हुआ है इस वर्ष को दोबारा से। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया जी, और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। आमीन। तो आज अपने आप को इस लेवल पर ले आए कि खुदा आपको चुन ले। आप आसमान से खुदा को नजर आए बैठे हुए। आज अपने मन को चेंज करें असीसों। बहुत टाइम गुजर गया चर्च, सुने मेरी बात, हर हफ्ता गुजरता जा रहा है, टाइम शॉर्ट है। आपने एक और साल ऐसे गुजारना है, ये 2024 भी खत्म होने वाला है। आज खुदा को अपना हाथ बुलंद करके दे दें कि खुदावन मुझे चुन ले। आज कोई दुआ ना करे, कोई और नाम, कुछ और ना मांगे खुदा से। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज मेरे पास कोई ना आए कोई प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर। आज आपने खुदा से कहना है खुदावन मुझे अपने फलों के लिए चुन ले। हालेलुया। और कहें खुदावन वो फल कायम रहे। हालेलुया। जो आप बाप से मांगोगे खुदा आपको दे देगा। हालेलुया। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 1 कि खुदा आपको खुद चुनता है, लेकिन लेवल आपको खुद ऊपर करना है ताकि खुदा आपको चुने। डिसाइपल किसने चुने थे? पतरस, यूहन्ना, इन सबको किसने चुना था? यीशु ने खुद कहा चल तू आ, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, छोड़ इन मछलियों को, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैं सूल लेता था, उसको कहा छोड़ दे ये टैक्स कलेक्शन, मेरे साथ चल। खुदा ने खुद चुना, खुदा आज भी चुनता है। हालेलुया। और मुझे बताइए, क्या खुदा का चुनाव कभी गलत हो सकता है? मुझे बताएं, कभी गलत हो सकता है? नहीं। He chose Yehuda Scrudi also for a reason. He was the best person to do that. किसी ने तो बनना था ना यहूदा। खुदा ने परफेक्ट आदमी चुना क्योंकि किसी ने तो वो काम करना था, वो भी खुदा का चुनाव था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए मत्ती 19, मत्ती 19 और उसकी 27वीं आयत पढ़ें। मत्ती 19 27वीं आयत। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं जी, बस हमको क्या मिलेगा? हाँ यही तो बात है पास्टर जी, सानू की मिलेगा? तुसी कह रहे हो सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे। है ना पतरस यहां पर बैठे हुए, मैं खुद ऐसा था। क्या सवाल है देखें, आज भी पतरस जिंदा है। पतरस का सवाल एक्चुअली बहुत से लोगों का सवाल है। चलो ठीक है पास्टर जी, मान ली ताड़ी, हमें क्या मिलेगा? हालेलुया। कितने लोगों का ये सवाल था? सच से बता दें, इसमें क्या क्या बुराई है? इसमें डर गई ये कलीसिया यार मेरे से, सहमे हुए हो। कई लोग कह रहे हैं मैं गलत आ गया हूं, आज छुट्टी कर लेनी चाहिए थी, आज नहीं आना चाहिए था। खुदा आपको लेकर आया है, खुदा आपको चुनना चाहता है। हालेलुया। आज बहुत से लोगों का ना फोकस अपनी प्रॉब्लम से हटकर इस चीज के ऊपर आया है। पतरस क्या कह रहा है? पतरस कह रहा है कि हमें क्या मिलेगा, हमने तो सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया है। सुने यीशु क्या जवाब देता है। सुनना चाहते हैं आप? सुनना चाहते हैं क्या मिलेगा? अच्छा जो मिलेगा ना, जब आप ये रिवॉर्ड सुन लेंगे ना कि इनाम क्या मिलता है, फिर आप कहेंगे हाँ 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 पास्टर जी मैं भी बनूंगा, मैं भी शागिर्द बनूंगी। पढ़ें जी आगे, आप पढ़ें 29 आयत पढ़ें।
اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے. ویٹ اس لسٹ کو دوبارہ سے سلو پڑھیں ذرا, سنیں ذرا یسوع کے لیے کیا کیا چھوڑنا پڑتا ہے. اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے. سنیں, یہ بن گئے آپ کے 5 6 7 چیزیں چھوڑی ہیں. یہاں تک کہ کھیتوں سے بھی لوگوں کو پیار ہوتا ہے. کئی لوگ کھیت تک نہیں چھوڑتے, اپنی زمین نہیں چھوڑتے. ایسے ہی ہے نا, کئی لوگوں کو اپنی زمین سے بہت پیار ہوتا ہے. یسوع نے ساری چیزوں کا نام لے دیا ہے, لائن بائی لائن, ماں باپ بچے بھائی بہن زمین. خدا نے کہا ہے میرے لیے جو آپ چھوڑو گے تو کیا ہوگا جی, اس کو 100 گنا ملے گا. ہالےلویا. اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. ہالےلویا. کتنے گنا ملے گا؟ کتنے گنا ملے گا؟ تو آپ اس کا مطلب گھاٹے کا سودا کر کے بیٹھے ہوئے تھے ابھی تک. 2017 سے 2024 خدا نے 100 گنا دیا ہے. ہالےلویا. خدا آگے بھی 100 گنا دے گا. خدا کا جو کیلکولیٹر ہے نا, وہ دنیا اس کو سنبھال نہیں سکتی. خدا کے کیلکولیٹر میں ڈھیر سارے زیروز ہیں. ہالےلویا. وہ ملٹیپلائی کرتا جاتا ہے, 0 0 0 0 0 0 0, آپ سنبھال نہیں پائیں گے. خدا کا جو کیلکولیٹر ہے, خدا کی جو بلیسنگ کی جو کیلکولیشن ہے, وہ 100 گنا ہے. ہالےلویا. 100 گنا ہے, 100 گنا, 100 فولڈ. یعنی کہ آپ نے 1 درہم دیا ہے, خدا 100 دے گا. آپ نے 100 دیے, خدا آپ کو 10,000 دینے کی قوت رکھتا ہے. ہالےلویا. 1,000 دینے کی قوت رکھتا ہے. آگے بڑھیے جی, 30 آیت ہوگی. لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول. ہاں جی, آگے. بہت سے جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے, اور جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے. ہندی میں پڑھیں گے بیٹا. پرنتو بہت سے جو پہلے ہیں پچھلے ہوں گے, اور جو پچھلے ہیں پہلے ہوں گے. یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے آج, خدا آج آپ سے کلام کر رہا ہے. خدا آپ کو آگے لانا چاہتا ہے. ہالےلویا. آپ جو پیچھے ہیں, خداوند آپ کو آگے کر دے گا یسوع مسیح کے نام سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو بندہ آج آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, یہ چرچ میں سب سے پیچھے جا کے بیٹھا کرتا تھا. پیچھے, سب سے پیچھے, ڈھونڈ کر, میں سچ بتا رہا ہوں, ڈھونڈ کر سب سے جو پیچھے کرسی ہوتی تھی وہاں جا کے بیٹھتا تھا. خداوند نے اس کلام کو اگر میری زندگی میں پورا کیا ہے تو آپ کی زندگی میں بھی پورا کرے گا. ہالےلویا. لیکن خدا نے کیا کہا ہے کہ میرے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. دیر از اے پرائس. میرا سیکنڈ پوائنٹ, شاگرد بننے کے لیے قیمت چکانی پڑتی ہے. مفت نہیں ہوتا کام. یو ہیو ٹو پے دا پرائس. بولے میرے ساتھ, پے دا پرائس. یہ میرا پوائنٹ 2 ہے. بولیں پے دا پرائس. آپ ایک شاگرد کو نا قیمت چکانی پڑتی ہے, بغیر قیمت کے نہیں ہوگا. میرے ساتھ نکالیے لوکا 14واں باب 26 اور 27 پڑھیے. لوکا 14 26 اور 27. کیا آپ یہ لکھ رہے ہیں حوالے چرچ؟ لوکا 14 26 اور 27 پڑھیے. اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ کتنے آئی تھا سمجھ؟ ہندی میں پڑھیں جی. اگر کوئی یدی کوئی میرے پاس آئے اور اپنے پتا اور ماتا اور پتنی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں ورن اپنے پران کو بھی اپریہ نہ جانے تو وہ میرا چیلا نہیں ہو سکتا. وہ میرا شاگرد نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ یسوع کہہ رہا ہے. اب آپ کہیں گے پاسٹر جی ہم کیسے اپنے ماں باپ سے دشمنی کر لیں؟ اردو میں تو دشمن لکھا ہوا ہے. ہم کیسے اپنے بچوں سے, اپنی بیوی سے کیسے دشمنی کر لیں؟ یاد رکھیں, اگر آپ کی بیوی آپ کو چرچ آنے سے روکتی ہے تو پھر کر لیں اس سے دشمنی. ہالےلویا. آپ کا ہسبینڈ اگر آپ کو چرچ آنے سے روک رہا ہے تو پھر کر لیں اس سے دشمنی. ہالےلویا. دیکھیں دشمنی کا جو ورڈ ہے نا, اس کو سمجھیں. خدا یہاں پر یہ کہہ رہا ہے, خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے تعلق توڑ دیں.
خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو فزیکل طور پہ چھوڑ دیں. خدا کہہ رہا ہے اپنی بیوی میں سے نکلو, اپنے ہسبینڈ میں سے نکلو. آج مجھے اگر کوئی کسی بیٹی کا میسج ہوگا نا تو اس کا ایک ہی رونا ہوتا ہے, میرا ہسبینڈ خداوند میں آ جائے, میرا ہسبینڈ آپ جیسا بن جائے. اور میں نے کہا میری بات سنو, ہر کوئی میرے جیسا ایسے نہیں ہوتا, حلوہ نہیں ہے. ایسے ہی پاسٹر جی میں چاہتی ہوں میرا بچہ آپ جیسا بن جائے. وہ جو پیچھے جو آگ پہ چل کے آئے ہیں وہ چلو گے؟ نہیں نہیں نہیں. تو پھر ایسے نہیں ہوتا پاسٹر جی آپ جیسا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہو سکتا ہے کہ ہم سے کئی زیادہ خدا آپ کو برکت دے. ہاللیلویا. ڈونٹ سیٹ اپ بینچ مارک. کسی پاسٹر کو بینچ مارک مت بنائیں, یسو کو بینچ مارک بنائیں. ہاللیلویا. یسو کی طرح بننا ہے. تو عورتوں کا, لیڈیز کا ایک ہی رونا ہوتا ہے, ہسبینڈ, میرا ہسبینڈ چرچ آ جائے, میرا ہسبینڈ دارو چھوڑ دے, میرا ہسبینڈ دوسری عورتوں کے پاس جانا چھوڑ دے, ڈیورس دینے والا ہے, میرے لیے دعا کریں, یہ کریں وہ کریں. آج یسوع یہ کہہ رہا ہے اپنے ہسبینڈ میں سے نکلو. آمین. اپنے ہسبینڈ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو, کیونکہ یسوع کہہ رہا ہے اگر تم اپنے ہسبینڈ میں سے نہیں نکلو گی ذہنی طور پہ, روحانی طور پہ, تو تم میری شاگرد نہیں ہو. سوری, اپنے آپ کو میرا چیلا نہ کہنا کبھی. یسوع نے کہا, یہ آپ نے پڑھ لیا, کیونکہ یسوع آپ کو آپ کی فیملی میں سے نکالنا چاہتا ہے تاکہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. ہاللیلویا. ہم بیوی, بچوں, ماں, باپ, انہی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں. تو یسوع نے صاف کہا ہے وہ شخص میرا چیلا نہیں ہے. سب بولیں پے دا پرائس. بولیے میرے ساتھ, قیمت چکانی ہے. چکائیں گے قیمت, نکلیں گے ہسبینڈ میں سے, نکلیں گے بیوی میں سے, نکلیں گے بچوں میں سے, کیونکہ یسوع کے لیے پہلے ہر چیز خود دینی پڑتی ہے. وہ ہوتا ہے شاگرد. ہاللیلویا. وہ ہوتا ہے چیلا. پے دا پرائس. وی ہیو ٹو پے دا پرائس. 27 آیت ہوگی جی, پڑھیں. جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو. جو کوئی اپنی صلیب, بولے اپنی صلیب. اچھا, صلیب اپنی, تے پیچھے کس کے جانا ہے؟ صلیب اپنی, پیچھے کس کے؟ ہم صلیب اٹھا کے کسی اور دے پیچھے چل پڑ دینا. صلیب اٹھانی ہے لڑکیوں کو دکھانے کے لیے نہیں. صلیب اٹھا کے لڑکیوں کے پیچھے نہیں جانا, صلیب اٹھا کر یسوع کے پیچھے جانا ہے. ہاللیلویا. اب کئی لوگ کہتے ہیں یہ صلیب اٹھا کر چلنا, یہ اس کو سفرنگ بھی بولتے ہیں, اس کو قربانی بھی بولتے ہیں, اس کو تکلیف بھی بولتے ہیں. لیکن صلیب اٹھا کر چلنے کا میں آپ کو صحیح مطلب بتانا چاہتا ہوں جو مجھے خدا نے بتایا. یسوع کی صلیب اٹھا کر, اپنی صلیب اٹھا کر یسوع کے پیچھے چلنے کا صحیح مطلب ہے کہ جو صلیب پر ہوا ہے, ہاللیلویا, جو یسوع نے کمال کر دی ہے صلیب پر, ہاللیلویا, جو یسوع نے صلیب پر تمام کر دیا ہے, اس کو اٹھاؤ اپنے اوپر اور اس کے بعد یسوع کے پیچھے چلو. ہاللیلویا. وہ ہوتا ہے صلیب پر جو واقعہ ہوا ہے, اس کو اٹھاؤ, وہ گواہی اٹھاؤ اور یسوع کے پیچھے چلو, اور یسوع آپ کو پھر استعمال کرے گا. ہاللیلویا. بولے اپنی صلیب کا مطلب ہے اپنی گواہی. بولے میرے ساتھ, اپنی صلیب, اپنی گواہی. اس کو اٹھانا ہے اور یسوع کے پیچھے چلنا ہے. ہاللیلویا. پڑھیے جی آگے پھر 33 ورس پڑھیے, لوکا 14:33. پس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. بیٹا آپ بھی پڑھو ہندی میں. اس ریتی سے تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ تیاگ نہ دے. اپنا سب کچھ, بولیے میرے ساتھ سب کچھ. چرچ بولیے میرے ساتھ سب کچھ تیاگ نہ دے. کس کے لیے؟ یسوع کے لیے. وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا, وہ چیلا. اب پتا چلا چیلا بننا کتنا مشکل ہے. ہاللیلویا. اب میں پوچھتا ہوں یہاں چیلا کون ہے؟ کون ہے یسوع کا شاگرد؟
کنفیوزڈ ہیں ابھی بھی, بہت تھوڑے ہاتھ ہیں. سب کچھ تیاگنا ہے. سب کچھ کس نے دیا ہے؟ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ تو پھر کیوں اس سب کچھ سے اتنا پیار ہے جب سب کچھ دیا ہی یسوع نے ہے؟ بیوی کس نے دی ہے؟ یسوع نے. ہسبینڈ کس نے دی ہے؟ یسوع. نوکری کس نے دی ہے؟ یسوع نے. تو جب سب کچھ یسوع نے دیا ہے تو سب کچھ یسوع کے لیے تیاگنے میں کیا پرابلم ہے؟ ہالےلویا. آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کا سب کچھ لے لے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں لے گا, وہ آپ کو 100 گنا واپس کر دے گا. ہالےلویا. اس کا دل ہے یہ, وہ دل دیکھتا ہے کہ آپ میں کیا کر سکتے ہو میرے لیے. آج خداوند کا پاک روح عجیب طریقے سے کام کر رہا ہے دلوں کے اندر. آج آپ کے چہرے جو ہے نا وہ ایسے کھلے ہوئے ہیں, کیونکہ آج خدا نے اپنا آئینہ آپ کو دکھا دیا, اور یہ خدا کا آئینہ ہے وچن. ہالےلویا. اس کو جب دیکھتے ہیں نا تو پھر پتہ لگتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. ایک پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہی چوز یو, اس نے آپ کو چنا ہے. دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے پے دا پرائز, یو ہیو ٹو پے دا پرائز. مفت سے کم نہیں ہوتے, ہم نے قیمت چکائی ہے. ہالےلویا. اور قیمت چکا رہے ہیں اور آگے بھی چکانی پڑے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں خدا کی خادمہ میری وائف ہے, میرا بیٹر ہاف ہے. جو کچھ ہوتا ہے ہم لوگ آپس میں مل کے ڈسکس کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اگر مجھے روکیں گی کہیں جانے کے لیے تو میں رک جاؤں گا؟ مجھے بتائیں, کتنوں کو لگتا ہے کہ میں رک جاؤں گا خدمت پہ جانے کے لیے؟ نہیں رکیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے مجھے افغانستان جانے سے روکا نہیں, لیکن ڈسکریج کیا تھا بہت. ایسے ہی ہے جی. میری کہاں, مائک میں بول دیں, ریکارڈ ہو جائے گا نا ذرا. میری, وہ کہہ رہی ہے میری کہاں سنی آپ نے؟ تو نہیں سننی. بولے نہیں سننی. یسوع کی سنی ہے تو وہاں پر 5 مسلمان لوگوں کو بپتسمہ دے کر آپ کے سامنے واپس کھڑا ہوا. ہالےلویا. ہالےلویا. یسوع جیسا کوئی نہیں. کتنا آنر ہے ہمارے لیے کہ ہم یسوع کے شاگرد ہیں. ہالےلویا. بگیسٹ ٹائٹل. پاسٹر آپ بعد میں ہیں, ایونجلسٹ آپ بعد میں ہیں, ورشپر آپ بعد میں ہیں, پہلے آپ یسوع کے شاگرد ہیں. آج میں سارے پاسٹروں کو بولوں گا پہلے شاگرد بنو, بعد چ پادری بنو. اسی پہلے پادری بن جانے ہیں, شاگرد تو ہے ہی نہیں. شاگرد بنو. ٹائٹل خدا نہیں دیکھتا, خدا کہتا ہے شاگرد بنو. ہالےلویا. اور پھر کہتا ہے بناؤ. یہ بنانے کا بھی عمل تب ہے, پہلے خود بنو گے تو پھر بناؤ گے. اب میں بنا سکتا ہوں شاگرد, میں خود شاگرد پہلے بنا ہوں اور ابھی بھی بن رہا ہوں, اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بنا رہا ہوں. آج جو خدا نے یہ تعلیم مجھے دی ہے, یہ میری زندگی کا 7 سال کی میری جو منسٹری ہے, یہ میں آپ کو اس کا نچوڑ دے رہا ہوں. ہالےلویا. ہالےلویا. پوائنٹ نمبر 3, ہمبلنس, ہیوملٹی. ایک جو شاگرد ہوتا ہے اس کو ہمبل ہونا ہے, نمرتا کے ساتھ ہونا ہے. فلپین نکالیے میرے ساتھ. فلپیوں چیپٹر 2 ورس 2, 3, 4 and 5. فلپیوں اس کا 2 ادھیائے اور اس کی 2, 3, 4 اور 5 ورس پڑھ دیں. پڑھیے. تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو, یکساں محبت رکھو, ایک جان ہو, ایک ہی خیال رکھو. واہ جی واہ. دوبارہ سے بولیے, پڑھیں. یک دل رہو. بولے میرے ساتھ, یک دل رہو. یک دل کا مطلب ہے ایک دل رہو, ایک دل. یہ شاگردوں سے, یہ ساری باتیں کس سے ہو رہی ہیں؟ یہ شاگردوں سے ہو رہی ہیں. آگے بڑھیے جی. یکساں محبت رکھو, ایک جیسی محبت رکھو ایک دوسرے کے ساتھ. آگے. ایک جان ہو جاؤ اور ایک ہی خیال رکھو. ہندی میں پڑھیں گے بیٹا. تو میرا یہ آنند پورا کرو کہ ایک من رہو, ایک ہی پریم, ایک ہی چت اور ایک ہی منسا رکھو. ہالےلویا. پڑھیں جی آگے پھر. نفرت اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو. میں نے کیا کہا آپ کو؟ ہمبل رکھیں اپنے آپ کو, بیجا فخر مت کریں, اپنے آپ کو ہمبل رکھیں. منسٹری میں نا ایک بہت بڑی پرابلم ہے, ادھر دیکھیں میری طرف. ایک بہت بڑا ایشو ہے منسٹری میں.
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। समझ आइए आपको? कोई कह रहा है कुर्सी इधर लगाओ, कोई कह रहा है नहीं पासे जी नुप उठा लाओ, कोई कह रहा है ये इसको यहां रखो, कोई कह रहा है नहीं जी इसको यहां होना चाहिए। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यीशु को पता था कि ये शागिर्दों में प्रॉब्लम है। शागिर्द जो है ना, शागिर्द, उनके अंदर ये प्रॉब्लम है कि उनके अंदर ना एक जैसी मोहब्बत नहीं है। वो समझते हैं मैं ज्यादा अच्छी खिदमत कर रहा हूं, इसको नहीं पता, मुझे पता है। और यही चीज चर्च को तोड़ देती है। खुदा ने कहा है एक जैसा दिल रखो, हालेलुया। खुदा ने कहा एक जैसी मोहब्बत करो, खुदा ने कहा एक जैसा ख्याल रखो, एक रूम में काम करो। वो चर्च बढ़ता है जहां सब यूनिटी के साथ काम करते हैं, हालेलुया। और हम्बलनेस के साथ अपने आप को नीचे करके, अच्छा भाई आप ठीक कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, ऐसे करके देख लेते हैं। अगर वो गलत होगा तो वो तो पता लग ही जाएगा ना आपको उसी वक्त ही, थोड़ी देर के बाद। पढ़िए जी आगे, फिर 5वीं आयत तक पढ़ दें। तफरके और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। अपने से बड़ा मुश्किल है। चर्च सुने, बोलना आसान है, सुनना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अपने से बेहतर कौन है? यहां पर कोई आया ही नहीं। पास्टर जी जमे कोई नहीं, मेरे तो बेहतर से कोई आया ही कोई नहीं। ऐसे ही है हम मिनिस्ट्री में। ये मिनिस्ट्री की बात हो रही है, ये मैं आपके ऑफिस की बात नहीं कर रहा, ये शागिर्दों का मसला बता रहा हूं। शागिर्द को अपने आप को हम्बल करना है। शागिर्द को कहना है ठीक है, यू आर बेटर देन मी। मुझे कोई आगे से कोई पास्टर बात सुनाता है ना, मैं कहता हूं ओके पास्टर जी यू आर बेटर देन मी, जैसे आप कह रहे हैं, खुदा आपको बरकत है। एक पास्टर जी ने बकायदा मुझे टाइम निकालकर एक चीज समझाई, और वो मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और वो मुझे ये कह रहे हैं कि पास्टर जी ये जो आप तस्वीरें डालते हैं ना इतनी ज्यादा, ये मत डाला करें। आप अफगानिस्तान गए हैं, आप ईरान गए हैं, आप चाइना गए हैं, मत डालो, ये तस्वीरें मत डालें, आप ये तस्वीरें न डालें, ये हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज से। क्यों प्रॉब्लम हो जाती है? अंदर जाके बात जाके ये पता चली, क्योंकि वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसलिए उनको प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने कहा जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो फिर आपको क्यों कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि शागिर्दों में, पास्टरों में, लीडर्स में ये प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से नहीं रहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा हथियार है इब्लीस का शागिर्द को गिराने के लिए। हमें हम्बल होना है यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हमें एक दिल होना है, एक राय होना है। और जब तक खुदा की खादमा एक राय मेरे साथ नहीं हुई थी, मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मैं उनको मनाता रहा, उनको रिक्वेस्ट करता रहा, दुआ करता रहा, और उन्होंने खुशी के साथ फिर मुझे ब्लेस कर कर जब भेजा तो कामयाबी के साथ खुदा वापस लेकर आता है, हालेलुया। हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। पढ़िए आगे 5वीं आयत होगी, नहीं पढ़े। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। हाँ, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। ये बेटा हम हिंदी में भी पढ़ेंगे, इनको समझ नहीं आएगी अहवाल वगैरह। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरे के हित की भी ये चिंता हित क्या होता है भला? यानी कि अगले की कंडीशन, ऐसे ही है। हित यानी कि अगले की भी, दूसरे के बारे में सोचना। दूसरे के बारे में, यानी कि उसका क्या ओपिनियन है, इंटरेस्ट, यानी कि वो क्या कह रहा है उसकी भी सुनो। मैं आपको बताऊं, मैं सुनता सबकी हूं, करता मैं वही हूं जो खुदा ने मुझे कहा होता है, लेकिन सुननी जरूर चाहिए, और कई दफा अच्छे आइडियाज भी मिल जाते हैं। तो हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है, हम दूसरों की सुनते ही नहीं है। जो एक शागिर्द होता है वो एक बहुत अच्छा फॉलोअर भी होता है और एक बहुत अच्छा लीडर भी होता है, हालेलुया। एक बहुत अच्छा स्पीकर भी होता है, एक बहुत अच्छा लिसनर भी होता है, हालेलुया। अगर आपने सिर्फ बोलना ही है ना, फिर आप लीडर नहीं हो, फिर आप यीशु के शागिर्द नहीं हो। आपको सुनना भी है, और खुदा ने बड़े मुझे प्यारे सुनने वाले कान दिए हैं। बड़ी बड़ी स्टोरियां सुनता हूं मैं, बड़े 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 प्यार से, बड़े तहम्मुल से। फिर मेरा एक ही लाइन का जवाब होता है। 10 मिनट का मैसेज, 1 मिनट का जवाब। वो 1 मिनट के अंदर तसल्ली हो जाती है अगले की, समझ आ जाती है अगले को बात। लेकिन आपको सुनना है, हालेलुया, और आपको बोलना भी है। पढ़ दो जी हिंदी में बेटा पूरी। और जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह का जैसा एटीट्यूड था, मसीह का जैसा मिजाज था, हमें वैसे ही रखना है। आपने पिछले हफ्ते सुना था ना यीशु का मिजाज कैसा था, सुना था ना आपने?
وہ ساری چیزیں بھی ہیں بیچ میں. آپ کو جھڑکنا بھی ہے, آپ کو کریکٹ بھی کرنا ہے, آپ کو پیار بھی کرنا ہے, آپ کو انکریج بھی کرنا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا ٹیموتھی میں, کریکٹ, ریبیوک, انکریج. کریکٹ, ریبیوک, انکریج, یہ تینوں چیزیں آپ کو کرنی ہے ایک شاگرد ہونے کے ناطے. لوگوں کو انکریج بھی کرنا ہے, ڈانٹنا بھی ہے, اور ان کو کریکٹ بھی کرنا ہے, بیٹا ایسا نہیں ایسے ہے. تو ہم پراپر شاگرد بنتے ہیں. ہاللیلویا. چوتھا پوائنٹ, سے نو ٹو ایگو. اپنی انا کا انکار کرنا, اپنی خودی کا انکار کرنا. میتھیو نکالیے میرے ساتھ, متی 16:24. متی 16:24. متی 16:24. متی 16:24 پڑھیے جی. متی 16:24. اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا. ہاں, یسوع نے کس سے کہا؟ شاگردوں سے کہا. کیا کہا؟ کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے جی تو اپنی خودی کا انکار کرے. اپنی خودی کا انکار کرے. ہاللیلویا. ہندی میں کیا لکھا ہے بیٹا؟ تو اپنے آپ کا انکار کرے. اپنے آپ کا انکار کرے. یہ جو ایگو ہے نا, یہ مروا دیتی ہے انسان کو. انا, آکڑ, پرائیڈ, ایگو, میں کیوں کروں, میں کیوں سنوں, وہ خود کرے, یہ کرے, وہ کرے. یسوع کے اندر کوئی ایگو نہیں تھی. یسوع نے اس شخص کے بھی پاؤں دھوئے جس نے اس کو پکڑوا دیا. ہاللیلویا. اس سے زیادہ نیچے کون ہو سکتا ہے مجھے بتائیں. یسوع نے وہ ایگزامپل ہمارے لیے سیٹ کی ہے جو ہمیں پوری کرنی ہے. ہمیں اپنی انا کا انکار کرنا ہے, اپنی ایگو کا انکار کرنا ہے. یسوع نے کہا ہے اگر تم میرے شاگرد ہو تو تم نے اپنی خودی کا انکار کرنا ہے. ہاللیلویا. آج میں دعا کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے, آپ کی جو انا ہے وہ دور ہو جائے یسوع مسیح کے نام سے. سے نو ٹو ایگو. بولے میرے ساتھ, سے نو ٹو ایگو. تو ہم نے ابھی تک کیا سیکھا ہے؟ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ خدا نے ہمیں چنا ہے, ہم نے خدا کو نہیں چنا. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں قیمت دینی پڑتی ہے شاگرد ہونے کے لیے. ہاللیلویا. ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہمبل کرنا ہے. ایک جو شاگرد ہے وہ میل ملاپ کے ساتھ رہتا ہے, پیار محبت کے ساتھ رہتا ہے. اور آپ نے کیا سیکھا ہے کہ اپنی انا, اپنی خودی کا انکار کرنا ہے. You have to say no to your ego. پانچواں پوائنٹ ہے کہ جو شاگرد ہوتا ہے وہ روح القدس سے بھرا ہوتا ہے. ہاللیلویا. نکالیے میرے ساتھ اعمال, ایکٹس, پریرتوں کے کام, رسولوں کے کرتب, ایکٹس چیپٹر 2 ورس 1 2 3 4. چیپٹر 2 1 2 3 4. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. وہ سب کون؟ شاگرد. آگے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا جی ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. جی. اور انہیں آگ کے شعلے کی سے پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں جی. اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری. ان میں سے ہر ایک پر, بولیے ہر ایک پر, وہ آ کر ٹھہر گیا. روح القدس ہر ایک پر, ہر شاگرد پر آ کر ٹھہر گیا. پھر اس کے بعد اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. اور وہ روح القدس سے بھر گئے. اگر آپ روح القدس سے نہیں بھرے ہوئے, آپ شاگرد نہیں ہیں. شاگرد بننے کے لیے روح القدس لینا پہلے ضروری ہے. آمین. آپ کو سمجھ آ رہی ہے چرچ؟ کئی لوگ مجھے یہ بولتے ہیں پاسٹر جی روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے, پانی کا بپتسمہ تو لیتا ہی کوئی نہیں. ایسے نہیں ہوتا چرچ. سنیں میری بات. کئی مائیں مجھے بولتی ہیں پاسٹر جی یہ 3 سال کا غیر زبان بولتا ہے بچہ. یہ غلط ہے. سوری, میں ماؤں کی فیلنگز کو ہرٹ نہیں کر رہا, بٹ یہ ببلیکل نہیں ہے. 3 سال کا بچہ غیر زبان نہیں بول سکتا. وہ زبان بولتا ہے جو اس کا پیو بول رہا ہے. جب وہ گھر میں سنتا ہے ربا ربا سوکھو ربا ریبے ریبے, اب وہ جب وہ سن رہا ہے اپنے ماں باپ کو, بچہ بولے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روح القدس سے بھر گیا بچہ. بائبل از ویری کلیئر کہ پہلے تم پانی سے بپتسمہ لو گے, روح القدس تمہیں انعام میں ملے گا. ہاللیلویا. پاک روح آپ کو چھوئے گا. بولیں چھوئے گا. ابھی گیت گایا نا ہمیں, چھو مجھے چھو خدا روح مجھے. کتنے لوگوں کو خدا نے چھوا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بپتسمہ ہو گیا ہے پاک روح کا. پاک روح کا بپتسمہ الگ چیز ہے. پاک روح کے بپتسمے کا مطلب ہے پاک روح آپ کے اندر رچ بس گیا ہے, آپ جب چاہو روح القدس کو استعمال کر سکتے ہو. ہاللیلویا. لیکن
جب پاکرو چھوتا ہے وہ اپنی مرضی سے چھوتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے چرچ؟ تو جو شاگرد ہے وہ روح القدس سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ہالےلویا. اور جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ خالی ہوتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے. ہالےلویا. روح القدس سے بھر جائیں گے, خالی ہوں گے, پھر بھریں گے, پھر خالی ہوں گے, پھر بھریں گے. خدا یہ چاہتا ہے, ایسے شاگرد چاہتا ہے. ہوگی جی چوتھی آیت؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبان میں بولنے لگے جیسے روح نے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت دی. ہالےلویا. تو آپ کو سمجھ آئی چرچ؟ تو آپ روح القدس سے بھرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے پاک روح کے بپتسمے کے لیے کیا لینا ہے؟ پہلے پانی کا بپتسمہ لینا. تو پانی کا بپتسمہ بہت ضروری. آج میری دعا ہے یہ جو 16 لوگ جنہوں نے بپتسمہ لینا ہے پانی کا, ان کو جیسے یہ پانی سے باہر نکلیں ان کو روح القدس کا بھی بپتسمہ ہو جائے. ہالےلویا. یہ انیہ بھاشا میں بات کریں, پاک روح سے بھر جائیں. ہم ان کو دفن کریں گے, ان کی پرانی انسانیت مر جائے گی, اور جب یہ باہر نکلیں گے تو یہ شاگرد اور چیلے بن چکے ہوں گے یسوع کے نام سے. ہالےلویا. چھٹا اور آخری پوائنٹ پھر میں بند کروں گا, وہ ہے ببلیکل ایجوکیشن اور فیلوشپ. جو شاگرد ہوتا ہے اس کا ٹریننگ کا کام رکتا نہیں ہے. اب دیکھیں, آپ لوگ آج چرچ آئے ہیں, اگلے ہفتے آپ نہیں آئیں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ اگلا پارٹ کیا ہے, کیونکہ اگلے جو 6 پوائنٹ ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. یہ تو میں آپ کو بھی بیسک پوائنٹس بتائے ہیں. جو اگلے 6 پوائنٹ ہیں وہ پریکٹیکل پوائنٹ ہیں, وہ بڑے آپ کے کام آنے والے ہیں. لیکن اگلے ہفتے بہت سے لوگ غائب ہو جائیں گے. خدا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ ببلیکل ایجوکیشن لیتے رہیں. بولیں لیتے رہیں. اور فیلوشپ میں رہیں, رفاقت میں رہیں. سنیں بائبل کیا کہتی ہے, نکالیے میرے ساتھ اعمال ایکٹس چیپٹر 2 ورس 42. رسولوں کے کرتب, پریرتوں کے کام, ایکٹس چیپٹر 2 ورس 42. پڑھیے جی. اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. ہندی. اور وہ پریرتوں سے شکشا پانے, پریرتوں سے شکشا پانے. شکشا بہت ضروری ہے. آگے. اور سنگتی رکھنے. اور سنگتی, یہ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ یہ سنگتی ہے. ہالےلویا. آگے. اور روٹی توڑنے. اور روٹی توڑنے. اور پرارتھنا کرنے میں. اور پرارتھنا کرنے میں لولین رہے. ہالےلویا. بزی رہے, مشغول رہے. پرارتھنا کرنے کی بیسٹ جگہ چرچ ہے. ہالےلویا. روٹی ہم یہاں پر توڑتے ہیں خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون. ہالےلویا. فیلوشپ ہم یہاں پر کرتے ہیں, آپ کو بائبل کی سچی تعلیم ملتی ہے یہاں پر. چرچ آئیں گے تو آپ مسیح کے شاگرد کہلائیں گے. ہالےلویا. وہ بندہ شاگرد اپنے آپ کو مت کہے جو چرچ نہیں آتا. سن لیں میری بات, یہ آن لائن بھی جاری ہے ٹیچنگ, بہت سے لوگ سننے والے ہیں, بہت سے پاسٹرز سننے والے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں اس میسج کا. خبردار اگر اپنے آپ کو آپ نے چیلا یا شاگرد کہا, اگر آپ یہ چیزیں نہیں کرتے, اگر آپ تعلیم نہیں لیتے, اگر آپ رفاقت نہیں رکھتے ہو, اگر آپ روٹی نہیں توڑتے ہو, اگر آپ دعا نہیں کرتے ہو, آپ کو پتہ ہے کتنی سٹرونگ ہوتی ہے ایک شاگرد کی پریئر لائف. ہالےلویا. یس, پریئر کرنی ہے اس کو. ہالےلویا. 46 اور 47 ورس پڑھیں. ایکٹس چیپٹر 2 ورس 46 47. اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے. کہاں جمع ہوتے تھے؟ نہیں جی نہیں, کہ پاسٹر جی سیدھے آن لائن سن لیں گے. آئی ہیٹ دس اسٹیٹمنٹ. خبردار اگر مجھے کسی نے چرچ میں نیکسٹ ٹائم یہ کہا کہ پاسٹر جی میں آن لائن سن لوں گی, میں آج آ نہیں سکتی, میں آپ کو بلاک کروا دوں گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دس از ناٹ گڈ, دس از ناٹ ببلیکل. احسان ہے میرے پہ آن لائن سننا, مت سنو بھائی. جب چرچ نہیں آ رہے تو آن لائن بھی مت سنو. بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ ہر روز ایک دل ہو کر کیا کرتے تھے؟ ہیکل میں جمع ہوتے. ہم آپ کو ایک ہفتے میں 2-3 گھنٹے کے لیے, 2.5 گھنٹے کے لیے اکٹھے ہونے کے لیے کہتے ہیں, وہ نہیں ہوتا. آپ سے فون کر کے تلے کرنے پڑتے ہیں, ذلیل ہونا پڑتا ہے. لیکن شاگرد کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ہالےلویا. شاگرد بننا آسان نہیں ہے. یو ہیو ٹو پے دا پرائز. ہالےلویا. آپ کو اپنے لیول سے نیچے آنا پڑتا ہے. چرچ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیا آپ کچھ سیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو پھر یسوع کے جلال کے لیے تالی بجائیں. ہالےلویا.
دیکھیں آج ہم نے نا یہاں پر ایک سیمینار بنا دیا. یہ شکشا ہے, یہ ٹیچنگ ہے جو لائف ٹائم آپ کو یاد رہنے والی ہے اور آپ کے بہت کام آئے گی یہ ساری باتیں. تو ایک دل ہو کر وہ ہر روز ہیکل میں جمع ہوتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے. ہاللیلویا. فیلوشپ بہت ضروری ہے, سادہ دل سے کھانا کھائیں, ضرور شکر گزاری لیا کریں, تھوڑی سی لیں بے شک, لیکن ضرور کھائیں کیونکہ ہم خدا کے کلام کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. ہاللیلویا. سادہ دلی, بولے سادہ دلی سے, آرام سے, یہی فیلوشپ ہے, اسی کو چرچ بولتے ہیں. آگے بڑھیے جی. اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے, اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا. جو نجات پاتے تھے خدا ان کو ان میں ملا دیتا تھا. اب یہ جو 16 لوگ ہیں یہ نجات پا کر بپتسمہ لے کر اس چرچ کے پرماننٹ ممبرز بننے والے ہیں. ہاللیلویا. اور یہ خدا کے آسمان کی بادشاہی کے وارث ہو چکے ہیں اور آسمان ان کے لیے کھل چکا ہے. آمین. ہاللیلویا. اس طرح چرچ کام ہوتا ہے. میں آپ کو ایک پکچر دکھانا چاہتا ہوں پھر ہم بند کریں گے. دکھائیے جی, کوئلے والی پکچر دکھائیے, کوئلے والی. یہ دیکھیں کتنے پیارے کوئلے ہیں دہکتے ہوئے, ایسے ہی ہے. یہ ہے ایمبیسڈر آف کرائسٹ. ایک کوئلہ, دوسرا کوئلہ, تیسرا کوئلہ, یہ سب دہکتے ہوئے کوئلے ہیں. ہاللیلویا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ آگ کے شعلے کی مانند بنا کر ہمیں استعمال کرنا جانتا ہے. اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ کیا ہوگا جب آپ دہک رہے ہیں نا یسوع کے جلال کے لیے؟ شیطان آپ کو چھو نہیں سکتا. ہاللیلویا. کوئی بدرو آپ کو چھو نہیں سکتی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. لیکن ایسے دہکتے رہنا مشکل ہے. بولے مشکل ہے. ٹھنڈے تو ہوتے ہیں, ہاں, ٹھنڈا پن تو آتا ہے اور وہ خطرناک ہوتا ہے. نیکسٹ پکچر دکھائیے جی. اب یہ ٹھنڈے کوئلوں میں ایک دہکتا ہوا کوئلہ چلا گیا. کبھی آپ نے باربیکیو کیا؟ کافی لوگوں نے کیا ہوگا. ایک دفعہ مجھے باربیکیو بالکل نہیں آتا, صرف کھانا آتا ہے, پکانا نہیں آتا. تو مجھے انہوں نے ذمہ داری دے دی جس کو نہ الف نہ بے پتہ ہے, میں نے انہوں نے کیا جی کوئلے پکانے نے. اب وہ کام جو مجھے آتا ہی نہیں, لو جی 3-4 گھنٹے ہو گئے انہیں کوئلے ہی نہیں جلے. بعد میں پتا چلا وہ کوئلے گیلے تھے. ٹھنڈے کوئلے آگ نہیں پکڑتے. ہاللیلویا. آگ نہیں پکڑتے. ٹھنڈا کوئلہ مت بنے, دہکتا ہوا کوئلہ بن جائیں یسوع کے جلال کے لیے. اب یہ ایک دہکتا ہوا کوئلہ ایمبیسڈر آف کرائسٹ چرچ, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. اپنے چرچ سے وہ الگ ہو کر وہ ٹھنڈے لوگوں میں چلا گیا. تھوڑی دیر تو یہ جلے گا لیکن اس کے بعد بجھ جائے گا کیونکہ اس کے ارد گرد سارے ٹھنڈے کوئلے ہیں. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے عزیزوں کہ ہمیں گرم کوئلوں میں رہنا ہے. خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جو بری صحبت ہے وہ اچھی عادتوں کو بھی بگاڑ دیتی ہے. آپ کی فیلوشپ بہت ضروری ہے, ایجوکیشن بہت ضروری ہے, چرچ آنا بہت ضروری ہے, سیل میٹنگز کرنا بہت ضروری ہے. یہ بچوں کی لیبر کیمپس کی جب میٹنگ ہوتی ہے میں بہت خوش ہوتا ہوں جب میں ان کی میٹنگز کی تصویریں دیکھتا ہوں. میں ان کو شاباش بھیجتا ہوں, ویری گڈ, شاباش, شاگرد ہیں یہ یسوع کے. ہاللیلویا. کیونکہ یہ اس انگیٹھی کو, اس کوئلے کو گرم رکھ رہے ہیں اور اس کو بجھنے نہیں دے رہے ہیں. ہم ہر ہفتے جب چرچ آتے, دیکھیں کلام میں لکھا ہے ہر روز, بولیں ہر روز, وہ تو ہر روز ہیکل آتے تھے. چلو آپ ہفتے میں ایک دفعہ آ جاؤ, ایک دفعہ آ جاؤ, لیکن ریگولر آج سے وعدہ کرو کہ یہاں سے شروعات کرو کہ میں چرچ ہر ہفتے ریگولر آؤں گی. اور اگر آپ کی جاب ہے, وہ جاب آپ کو یسوع نے دی ہے, خدا آپ کو سنڈے کی چھٹی بھی دے سکتا ہے. ہاللیلویا. جو خدا آپ کو جاب دے سکتا ہے وہ سنڈے کی چھٹی بھی آپ کو دے سکتا ہے. دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ تو پھر آپ کیوں مجھے یہ کہتے ہیں کہ پاسٹر جی مجھے چھٹی نہیں ہوتی؟ غلط ہے یہ سٹیٹمنٹ ہی غلط ہے. آپ کہیں پاسٹر جی سب کچھ ہو سکتا ہے, آپ بس دعا کر دیں. ہاللیلویا. خدا آپ کے ایمان کی وجہ سے کام کرے گا, پادری دی دعا کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جتنی گواہیاں آتی ہیں ان بچوں کو میں 10 دفعہ کہتا ہوں میرا نام نہیں لینا, پوچھ لیں آپ بے شک ان سے. یہ جو کام ہوا ہے
تیرے ایمان کی وجہ سے ہوا ہے. ہالےلویا. اور ان کا ایمان یسوع کے اوپر ہے, پاسٹر ہارون پہ نہیں ہے. ہالےلویا. بولیں فیلوشپ. اب جب باربیکیو کرو گے نا, یہ بات یاد آئے گی نا, تو ہم نے گرم کوئلے بننا ہے یا ٹھنڈے کوئلے؟ دہکتے ہوئے کوئلے بننا ہے. ہالےلویا. سوچیں ذرا یسوع کے لیے. بیٹا لگاؤ ذرا تصویر دوبارہ سے, اس تصویر کو غور سے دیکھ لیں. ایسے بن جائیں یسوع کے جلال کے لیے. ابلیس کی کوئی قوت, آپ دہکتے ہوئے کوئلے, یسوع کے جلال کے لیے آپ کو کوئی نہیں چھو سکے گا. ہالےلویا. کوئی ابلیس آپ کو ہاتھ بھی نہیں. یہ جو گروپ, جو چرچ اس طرح دعا کرتا ہے نا, اس کو کوئی نہیں چھو سکتا. آمین. ایک اور پکچر دکھائیے جی, دیوار والی. آپ نے دیکھا ہے ہزاروں سال پہلے بھی اینٹیں ایسی جوڑی جاتی تھی. آج چینج ہو گئی ہیں. کنسٹرکشن میں جو میرے بچے ہیں بتائیں, آج بھی بیٹا دیوار ایسی بنتی ہے. کیوں نہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ گرتی نہیں ہے, مضبوط بنتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی ایک کے ساتھ, دوسرے کے ساتھ, تیسرے کے ساتھ, چوتھے کے ساتھ اس طرح جڑنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے جاتے ہیں پاؤں رکھ کر, وہ عمارت وہ گر جائے گی نیچے, کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جب ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس کر کے جڑیں گے تو اس کے بعد خدا ایسی دیوار بنا دے گا. ہالےلویا. ابلیس اس دیوار کو گرا نہیں سکتا. یہ یسوع کے لہو سے سینچی ہوئی دیوار ہے, یہ گر نہیں سکتی. ہالےلویا. یہ فیلوشپ کی نشانی ہے. ہالےلویا. لیکن ہوتا کیا ہے, سنیں, ہم کیا کرتے ہیں. نیکسٹ پکچر دکھائیے. ہم اے دیوار دے وچ نہ سوراخ کرتے, اسی باز نہیں آندے. سوراخ کس نے کیا ہے؟ ہم نے خود کیا ہے, ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس کا کام نہیں ہے سوراخ کرنا, یہ ہمارا کام ہے. بولے ہمارا کام ہے. یہ سوراخ کرنا ساڈا کام ہے. ہم کرتے ہیں یہ سوراخ دیواروں میں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے دکھائیں. اب انٹری ہوتی ہے. سوراخ سانپ نے کیا, مجھے بتائیں کہ میں اندر جاؤں گا. سانپ سوراخ نہیں کر سکتا, لیکن جہاں پر وہ سوراخ دیکھے گا وہ چھوڑے گا نہیں. وہ اس کو انٹری پوائنٹ مل گیا. آپ اچھا, اگر یہ سوراخ نہ ہوتا, اگر یہ سارے سوراخ بند ہوتے تو سانپ جا سکتا تھا اندر؟ نہیں. وہ چرچ, وہ فیملی جو یونائٹڈ ہے, ہالےلویا, جو ایک روح ہے, ایک جان ہے, جو مسیح کے شاگردوں کی طرح ایک روح ایک جان ہو کر فیلوشپ کر رہے ہیں, چرچ آ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, ان کی زندگی میں کوئی سانپ نہیں آ سکتا. ہالےلویا. اب جب سانپ اندر آئے گا تو وہ لوڈو نہیں کھیلے گا آپ کے ساتھ. وہ کیا کرے گا؟ لوڈو کی پسی طرف کیا ہوتا ہے؟ سانپ سیڑھی. وہ سانپ سیڑھی کھیلے گا. آپ اوپر چڑھو گے, وہ ڈسے گا, نیچے آؤ گے. آپ اوپر چڑھو گے, نیچے گرائے گا آپ کو. آج اس سانپ کے سر کو کچلنے کا وقت آ گیا یسوع مسیح کے نام سے. ہالےلویا. خدا سارے رکھنے بند کر دے گا. ہالےلویا. سارے سوراخ بند ہو جائیں یسوع مسیح کے نام سے. ہالےلویا. دیکھیں, یہ خدا کے کلام کی بات ہے. میرے ساتھ نکالیے ایکلیسیاسٹس. اس کو ہندی میں بیٹا کیا بولتے ہیں ہم؟ واز کی کتاب, سبق دیشک, سب, ہاں جی وہی. اور واز کی کتاب نکالیے میرے ساتھ, ایکلیسیاسٹس نکالیے, اس کا 10واں ادھیائے اور اس کی 8ویں ورس پڑھ کے بند کریں گے. گھڑے کھودنے والا اسی میں گرے گا, اور دیوار میں رکھنا کرنے والے کو سانپ ڈسے گا. ہندی میں پڑھیں گے. اور جو گڈھا کھودے وہ اس میں گرے گا, اور جو باڑا توڑے اس کو سرپ ڈسے گا. ہاں, باڑا توڑے کا مطلب ہے جو کیا کرے گا؟ اینٹ کو توڑے گا. تو ہندی اردو کی بائبل میں بہت اچھا لکھا ہوا ہے کہ جو سوراخ کرے گا, کیا لکھا ہوا ہے جی؟ سوراخ کرنے والے کو سانپ ڈسے گا. تو سوراخ سانپ نہیں کرتا. سانپ کا کام ہے ڈسنا, سوراخ کرنا نہیں. سوراخ کس نے کیا ہے؟ ہم نے. کیسے کیا ہے؟ گناہ سے. جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں, پاپ کا سوراخ کر دیتے ہیں, ہم چرچ سے دور ہو جاتے ہیں, خدا سے دور ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر سانپ ہمارے جیون میں آتا ہے. پھر آپ فون اٹھاتے ہو اور پھر آپ پادری کو فون کرتے ہو, پاسٹر جی دعا کریں, سانپ آ گیا.
तो सांप नहीं आएगा अगर वो दीवार बंद होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। एक मजबूत फेलोशिप की दीवार बन जाए आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शागिर्द ऐसे ही रहते थे। हालेलुया। इसीलिए खुदा ने उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। तो जल्दी से हमने 6 पॉइंट आज कवर किए हैं। एक कि खुदा ने हमें चुना है। हालेलुया। दूसरा कोई बता सकता है? पे द प्राइस, हमने कीमत चुकानी है। तीसरा कोई बता सकता है? हम्बल, वेरी गुड, शाबाश। चौथा कोई बता सकता है? से नो टू ईगो, वेरी गुड। पांचवा कोई बता सकता है? पाकरू से भरे होना, वेरी गुड, शाबाश। और छठा आखिरी पॉइंट क्या है? वेरी गुड, बिब्लिकल एजुकेशन और फेलोशिप। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। चर्च, मैंने आपको अभी आधी तालीम दी है। जो नेक्स्ट है वो मैं आपको अगले हफ्ते बताने वाला हूं, और अगले 6 पॉइंट बताने वाला हूं, और हमारे टोटल 12 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरा ईमान है कि अगले हफ्ते के बाद आपकी जिंदगी में बिल्कुल 360 डिग्री का चेंज आने वाला है। और अगले हफ्ते मैं ऑल्टर कॉल करूंगा। जो अपने आप को एवी नहीं, जो वाकई अपने आप को खुदा के हाथों में देगा इन 12 पॉइंट्स के मुताबिक, उनको हम ब्लेस करेंगे यीशु के नाम से, और उनको एज अ डिसाइपल, एज अ शागिर्द, एज अ चेला डिक्लेयर करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े होते हैं और चंद लंबी दुआ में गुजारते हैं। हालेलुया। हम एक गीत गाएंगे, बॉयज कम। हालेलुया। छू मुझे छू, खुदा रू मुझे छू। हालेलुया। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। हालेलुया। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कलामे खुदावंद गूंदे हमें और निखारे। ले मुझे ले, खुदा रू मुझे ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू मुझे छू, खुदा रू मुझे छू। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अभी तक आपने जो सुना, जो समझा है, उस पे मेडिटेट करना शुरू करें, उस पे ध्यान करना शुरू करें। शागिर्द बनना आसान नहीं है, लेकिन शागिर्द बनना नामुमकिन भी नहीं है। यू हैव टू पे द प्राइस, यू हैव टू बी हम्बल। चर्च, अपने हाथों को उठाइए। खुदावंद आपको चुन रहा है। मुझे मेरी जान को, सब गाइए। मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू, मुझे छू। हालेलुया। गाते जाइए। मुझे छू, खुदा मुझे छू। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे। फिर से गाएंगे। मट्टी को कुम्हार जैसे, हालेलुया, हाथों से अपने सवारे। यूं ही कलामे खुदा गूंजे हमें और निखारे। यूं ही कलामे खुदावन गूंजे हमें और निखारे। हालेलुया। मुझे भर खुदा रू
वो भर रहा है। हालेलुया। मुझे भर खुदारो, मुझे भर मेरी जान को, सब कहिए, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, हालेलुया। मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू, मुझे छू, खुदारो, मुझे छू, छू, मुझे छू, खुदारो, मुझे छू। आलूदगी जांच सबकी रोके दूर कर दे, हालेलुया। आलूदगी जांच सबकी रोके दूर कर दे, खौफे यहोवा हो कामिल, पाकीज़गी से भर दे, हालेलुया। खौफे यहोवा हो कामिल, पाकीज़गी से, पाकीज़गी से भर दे, दो हालेलुया। मुझे दो खुदारो, मुझे दो, दो मुझे दो खुदारो, मुझे दो, मेरी जान को, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, हालेलुया। मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू, मुझे छू, खुदारो, मुझे छू, छू, मुझे छू, खुदारो, मुझे छू, जीवन की जोत जलायो, जैसे जले जोत तेरी, जीवन की जोत जलायो, हालेलुया। जैसे जले जोत तेरी, सोचे हो मेरी भी ऐसी, Oh yes Lord. जैसे सोच तेरी, हालेलुया। सोचे हो मेरी भी ऐसी, जीसस। जैसे सोच तेरी, मुझे खुदारो, मुझे हालेलुया। मुझे खुदारो, मुझे मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, हालेलुया। मेरी जान को, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरी रूह को,
भर खुदा मुझे भर मुझे दो खुदा मुझे दो मुझे ले खुदा मुझे ले मुझे छू खुदा मुझे छू खुदा मुझे छू खुदावंद पाक रूह, हम तुझे वेलकम करते हैं तेरे यहाँ जाने के लिए, हमें छूने के लिए, हमें चुनने के लिए, हमें शागिर्द बनाने के लिए। खुदा का पाक रूह यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है गहरे बादल की तरह। चर्च दुआ करना शुरू करे, अनॉइंटिंग को लेना शुरू करे यीशु मसीह के नाम से। खुदा की आग आपको छू रही है, सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक। खुदा अद्भुत तरीके से आपको छू रहा है। आज से पहले खुदा ने आपको कभी ऐसे नहीं चुना, लेकिन आज आपको वो चुन रहा है, आपको छू रहा है। आप अपने अंदर कुछ अलग महसूस कर रहे हैं यीशु के नाम से। जो रूह खुदा ने अपने शागिर्दों पर डाली वो आज भी जिंदा है और यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। और वही रूह आपके ऊपर आ रहा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए चर्च। हालेलुया। कहे खुदावर मुझे चुन ले। याद रखें खुदा ये नहीं देखता आपका जेंडर क्या है, खुदा ये नहीं देखता आप मर्द हैं आप औरत हैं, खुदा आपके मन को देखता है। खुदा आज आपको चुन रहा है अपने जलाल के लिए। खुदा आपको चेला बना रहा है, खुदा आपको शागिर्द बना रहा है। हालेलुया। यू आर बिकमिंग अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। आप एक नॉर्मल विश्वासी से बढ़कर चेले बनने वाले हैं यीशु के नाम से। आपको प्रभु शागिर्द बना रहा है। हालेलुया। अपने जलाल के लिए खुदा आपसे इम्पॉसिबल काम लेगा। हालेलुया। खुदा मुझे रूह में दिखा रहा है बहुत से लोग दूसरे लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं। खुदा आपसे बपतिस्मा दिलवाएगा। खुदा आपको इस्तेमाल करेगा दुनिया की इंतहा तक, जहां आप सोच भी नहीं सकते वहां खुदा आपको लेकर जाएगा। याद रखें अगर आप इस जमीन पर हैं तो नौकरी करने के लिए नहीं है। अगर आप इस जमीन पर हैं तो अपनी मर्जी को अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं, बल्कि हमें कलाम को पूरा करने के लिए आए हैं। हालेलुया। उसके शागिर्द बनने के लिए आए हैं। हालेलुया। आसमानी बाप यीशु के नाम से तेरे कदमों में तेरी शुक्रगुजारी यहाँ पर खुदावन। रूह कुद्दुस की आग लगी हुई है खुदाया। खुदावन तेरा आसमान खुला हुआ है खुदाया। इस खुले हुए आसमान के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन। तेरा जलाल यहाँ पर मौजूद है खुदावन। तेरा शुक्र हो। हालेलुया। खुदावन हम में से हर एक को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया। हम में से हर एक को खुदावन अपनी नेमतों के लिए, अपने बरकतों के लिए,
अपनी खिदमत के लिए चुन ले। हालेलुया। खुदा आपको 100 गुना फल देगा। यीशु के लिए अपनी जिंदगी दे दे। मेरे प्यारों, मेरे बच्चों, मेरे जवानों, मेरे बेटे बेटियों, सुने मेरी बात। खुदा आज आपसे आपकी जिंदगी चाहता है। ये सांसें यीशु की है, ये जिंदगी उसकी अमानत है। जितनी जल्दी यीशु को अपनी जिंदगी देंगे, उतनी जल्दी और उतनी ज्यादा फल वो आपकी जिंदगी में देगा। हालेलुया। हम सारा जलाल यीशु तेरे नाम को देते हैं। खुदावन तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र हो। खुदावन जी, तू हमें शागिर्द बना रहा है। जो बातें तूने बताई हम उनको रिसीव करते हैं, और जो बातें तू हमें अगले हफ्ते बताने वाला है हम उनको भी अभी से रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। और मेरा ईमान है खुदावन, अगले हफ्ते और ज्यादा लोग तेरे चर्च आए, और ज्यादा शागिर्द खुदावन इकट्ठे हो, और ये एक दिल एक राय रखें, एक रूह में रहें और हैकल में इकट्ठे हो। सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। बड़ी बरकत देना खुदावन जी। हम जैसे आए थे हम वैसे नहीं जा रहे, हम चेंज होकर जा रहे हैं, हम ब्लेस होकर जा रहे हैं। हम आए तो एक विश्वासी के तौर पर थे, लेकिन एक शागिर्द बनकर जा रहे हैं। हालेलुया। खुदावन तूने कहा मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हम ये वादा कभी ना भूलें कि यीशु हमारे साथ है और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमें कदम बढ़ाना है और उसकी खिदमत करनी शुरू करनी है। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। खुदा हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, और सब बोलेंगे, और सब बोलेंगे, और सब बोलेंगे। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। तशरीफ रखिए।